السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پسندیدہ پروگرام نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ایک واقعے پر روشنی ڈالنی شروع کی تھی، اور یہ واقعہ ہمیں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے دوسرے باب میں ملتا ہے، اور واقعہ تھا ہیکل کی صفائی سے متعلق۔ پچھلے پروگرام میں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو ہیکل کی تاریخ بتائی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہیکل کی کیا اہمیت تھی، اور نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ جو یہودی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے لیے ہیکل کی کیا اہمیت تھی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کی ہیکل میں داخل ہوئے تو انہوں نے غیر قوموں کے دالان میں ایک میلہ لگا ہوا دیکھا۔ وہاں پر کاروبار ہو رہا تھا، وہاں پر گھناؤنا کاروبار ہو رہا تھا، وہاں پر جانور خریدے اور بیچے جا رہے تھے، وہاں پر صرافوں کے یعنی منی چینجرز کے تختے لگے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کو غیرت آئی، یہ سب کچھ دیکھ کر ان کو غصہ آیا، اور اس دن ہیکل میں، یروشلم کی ہیکل میں، ہیرودیس کی ہیکل میں اور اس کے غیر قوموں کے دالان میں لوگوں نے ایک گونجتی ہوئی آواز سنی۔ یسوع نے ان سب کاروبار کرنے والوں کو چیلنج کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے رسیوں کا کوڑا بنایا اور اس نے سب جانور بیچنے والوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے ان صرافوں کے، ان منی چینجرز کے تختے الٹ دیے اور ان کو وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس آواز کی قدرت تو دیکھیں، اس آواز کی قوت تو دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کاروبار اس وقت تک نہیں چل سکتا تھا، اس مقام پر اس وقت تک نہیں چل سکتا تھا جب تک کہ اس میں کاہنوں کی حصہ داری نہ ہوتی۔ جو کچھ وہاں بیچا خریدا جا رہا تھا، جو کچھ وہاں پر تبدیل کرایا جا رہا تھا، اس سب میں کاہنوں کا حصہ بھی تھا۔ یہ وہاں پر مضبوطی سے جڑ پکڑا ہوا ایک گھناؤنا کاروبار تھا۔ ایک شخص کھڑا ہو کر اس سارے کاروبار کو چیلنج کرتا ہے، اور ایک شخص کے کہنے پر اور اس کے ہنکانے پر وہ سب لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا تھا اس آواز میں ایسا؟ ایک طرف تو ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کے دلوں میں چور تھا، وہ یہ سارا کام جو کر رہے تھے وہ غلط تھا، اس لیے ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت نہیں تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو چیلنج کیا تو وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس آواز میں اتنا الہی اختیار تھا، الہی قوت تھی کہ اس کے سامنے کوئی جم کر کھڑا رہ نہ پایا، ورنہ کیا مجال تھی کہ ایک تنہا شخص اتنے بڑے اور اتنے جمے ہوئے کاروبار کو جڑ سے اکھاڑ سکتا۔ لوگ بھاگ گئے، اپنے جانوروں کو لے کر بھاگ گئے، اپنی کرنسی، اپنے پیسے اکٹھے کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ صرف اور صرف اس آواز کی قدرت تھی، اس آواز کی قوت تھی۔ یہ الہی آواز تھی، الہی اختیار رکھنے والی آواز تھی۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ دوسری اناجیل میں یہ درج ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ دوستو، کچھ لمحات کے لیے غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا آخر کیا کیوں؟ وہ کیا محرک تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اتنا بڑا قدم اٹھایا
اور لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ زبور میں لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ زبور 69 اور اس کی 9 آیت۔ کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ دوستو، یہ داؤد کا زبور ہے۔ یقیناً داؤد کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کی عبادت کھوکھلی ہوگی۔ داؤد کے زمانے میں بھی لوگ اس قسم کا کاروبار خدا کے نام پر کرتے ہوں گے، اور داؤد نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جس کے سبب سے وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ان کو ہیکل کو خالی کرواتے ہوئے، اس کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو داؤد کا وہ زبور اور اس کی وہ آیت یاد آ گئی، اور اسی میں لکھا ہے، اور تجھ پر ملامت کرنے والوں کی سب ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جن لوگوں کا کاروبار خداوند یسوع مسیح نے اس دن ٹھپ کر دیا، جن کو اس نے ہیکل میں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، کیا وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے ہوں گے؟ یقیناً نہیں۔ وہ بڑبڑائے ہوں گے، انہوں نے گالیاں دی ہوں گی، انہوں نے ملامت کی ہوگی، اور زبور میں لکھا ہے، تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ اس دن جن کا کاروبار بند ہو گیا تھا، ان سب کی ملامتیں خداوند یسوع مسیح پر آ پڑی تھیں۔ دوستو، یہ بات حیرت کی نہیں ہے کہ خدا کے نام پر صدیوں سے بلکہ ہمیشہ سے کاروبار ہوتا آیا ہے۔ داؤد نے کہا تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ یقیناً داؤد کے زمانے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہوں گی کہ جو خدا کو اور داؤد کو ناپسند تھیں۔ یسوع مسیح کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل میں سر عام ایک گھنونا کاروبار چل رہا ہے، اور نہ صرف یہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یسایہ نبی کے وسیلے سے خدا کیا کہتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 1 باب اور اس کی 11ویں آیت سے یہاں لکھا ہے، اور دوستو غور سے سنیے گا۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈھوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ خدا اپنی قوم بنی اسرائیل سے گلہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ مجھے نہیں چاہیے تمہاری قربانیاں، کیونکہ تم صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہو۔ تم ایک رسم پوری کرنے کے لیے میری عبادت کرتے ہو۔ میرا پڑوسی عبادت کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ لوگ اس کو راست باز سمجھتے ہیں، وہ مجھے بھی راست باز سمجھیں گے۔ میرا پڑوسی قربانی کے لیے بچڑے لے کر جا رہا ہے تو میں کیوں نہ لے کر جاؤں؟ خداوند کا خوف، خداوند کی عزت، خداوند کی تکریم عبادت سے نکل چکی تھی، اور جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا وہ صرف ایک رسم تھی۔ یاد رکھیے گا، خدا کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں نے آپ کو بتایا کہ عید فصح پر لاکھوں کی تعداد میں جانور یروشلم میں اور ہیکل میں قربان کیے جاتے تھے، اور شاید اسی دن کے لیے خدا نے یسایہ نبی کے وسیلے سے کہا تھا، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ خدا آگے کہتا ہے، جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے،
نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو، خدا کو دوغلی عبادت سے نفرت ہے۔ وہ عبادت جو رسم نبھانے کے لیے کی جائے، وہ عبادت جو محض اس لیے کی جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور جانیں کہ میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں، وہ عبادت نہیں، وہ خدا کے نزدیک عبادت نہیں، وہ مقبول عبادت نہیں۔ اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، میں کس لیے عبادت کرتا ہوں؟ کیا صرف دکھاوے کے لیے؟ کیا اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا راست باز ہوں، میں کتنا عبادت گزار ہوں؟ تو یاد رکھیں، ایسی عبادت سے خدا کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں گزرانتے تھے۔ خدا کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کوئی کام نہیں۔ عبادت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ عبادت ایک کاروبار بن چکی ہے، وہ عبادت دکھاوا بن چکی ہے، اس عبادت میں دغلاپا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دفعہ ہیکل بنی اور 2 دفعہ وہ تسخیر کی گئی۔ یہ تیسری ہیکل تھی جو یسوع مسیح کے زمانے میں ابھی بن رہی تھی، اور اس ہیکل کو بھی رومیوں نے 70 عیسوی میں تباہ کر ڈالا، اور آج تک ہیکل کا وجود نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیکل کا کام یہ بھی تھا کہ وہ غیر قوموں کو خدا تک لے کر آئے، غیر قوموں کے لیے خدا کی گواہی کا ایک نشان ہو۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں غیر قوموں کے دالان میں کاروبار ہو رہا تھا، جانور بک رہے تھے، جانور خریدے جا رہے تھے، پیسے تبدیل کرائے جا رہے تھے۔ وہ جگہ جو غیر قوموں کے لیے تھی، وہاں پر اب ان کے داخلے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ وہ اندر ہی نہیں آ سکتے تھے، اور اگر اندر آتے بھی تو بدبو اور تعفن ان کا استقبال کرتے۔ تو ایسے میں غیر قومیں کیسے خدا تک، کیسے خدا کی سکونت گاہ تک پہنچ سکتی تھیں؟ ہیکل نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ ہیکل خدا کی حضوری کا نشان تھا، خدا کے جلال کا نشان تھا۔ ہیکل نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور جو چیز اپنا کام چھوڑ دے اور جو چیز بانجھ ہو جائے، وہ یقیناً خدا کو پسند نہیں رہ سکتی۔ یسوع نے اس دن کاروبار کرنے والوں کو ہیکل سے نکال کر یہ بتا دیا کہ ہیکل عبادت گاہ تھی، ایک زندہ خدا کی عبادت گاہ۔ ہیکل خدا کی حضوری کا نشان تھی۔ اس کو وہی کرنا چاہیے تھا جو کام اس کو خدا کی طرف سے ملا تھا۔ وہاں پر کاروبار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور دوستو، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، آئیے میں اور آپ اپنے عبادت کرنے کے طریقے کو جانچیں۔ کیا ہم بھی تو عبادت کے نام پر کاروبار نہیں کر رہے؟ یسوع نے ہیکل کی صفائی کرا دی۔ اس نے ایک بہت بڑے ہجوم کا سامنا کیا، اور وہ اس ہجوم میں سرفراز رہا۔ جب یہودی رہنماؤں نے جو اس کاروبار میں شامل تھے اور باقی یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا، تو انہیں دھچکا لگا۔ ان کی جاگیر میں، کیونکہ ہیکل کو وہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے، ان کی جاگیر میں آ کر خداوند یسوع مسیح نے ان کو چیلنج کر دیا تھا۔ وہ ڈر گئے، وہ خوف کھا گئے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا
کہ تو جو یہ سب کام کرتا ہے تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ تیرے پاس کون سا اختیار ہے؟ تو ہم میں سے تو ہے نہیں، تو یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو پھر تو نے کس کے اختیار سے ہیکل کو خالی کروایا ہے؟ تیرے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا؟ کون سا نشان تو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے؟ یاد رہے کہ مقدس متی کے انجیلی بیان میں بھی لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر پوچھا تھا، تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم تجھے مسیح مانیں؟ اور یسوع نے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے اور اس نے کہا، اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، ان کو کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا سوائے میری موت کے نشان کے۔ میری موت اور اس کے بعد میرا مردوں میں سے جی اٹھنا حتمی طور پر یہ ثابت کر دے گا کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میرے پاس کس کا دیا ہوا اختیار ہے۔ یہاں پر بھی یسوع نے ان سے ایسی ہی کچھ بات کی۔ یسوع نے کہا، تم اس مقدس کو ڈھا دو اور میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا، یہ ہیکل، یہ مقدس، یہ خدا کی سکونت گاہ 46 سال سے زیر تعمیر ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اسے ڈھا دیں تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ لیکن مقدس یوحنا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات اس نے اپنے بدن کے مقدس کے بارے میں کہی تھی۔ جب متی کی انجیل میں یسوع سے نشان مانگا گیا تو اس نے کہا، ایک ہی حتمی نشان ہے اور وہ میری موت اور میرا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح سے نشان مانگا جا رہا ہے تو ایک دفعہ پھر وہ اپنی موت اور اپنے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ یسوع کی موت تھی اور یہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور یوحنا نہایت معصومیت سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات ہمیں بھی اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ تو جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو ہمیں سمجھ آیا کہ اس نے اپنے بدن کے مقدس کے بارے میں کہا تھا۔ یاد رہے، خیمہ اجتماع اور ہیکل بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی حضوری کا نشان تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اور آپ کا مسیح یسوع ایمانویل اب اپنے لوگوں کے درمیان خدا کی حضوری کا نشان ہے۔ اب ہمیں اس ہیکل کی ضرورت نہیں رہی جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ اب خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے۔ ہجوم کو یسوع نے ہیکل سے باہر نکال دیا۔ مذہبی رہنماؤں کو جو نشان مانگ رہے تھے، یسوع نے اپنی موت اور اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا نشان دیا۔ اب تیسری بات ایمانداروں سے یسوع مسیح کا سامنا، ان سے یسوع مسیح کی محض آرائی ہے۔ یوحنا لکھتے ہیں، جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے۔ خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ لوگ یسوع کو پہچان گئے کہ وہی مسیح ہے، وہ معجزات کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر یونانی متن کو پڑھیں تو اس کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ لوگ تو ایمان لے آئے، یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آئے، لیکن یسوع ان کے ایمان پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ ان کا ایمان
کھوکھلا تھا۔ وہ اس بات پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ وہ اس بات پر ایمان لائے تھے کہ یہ تو ایک فیتھ ہیلر ہے، یہ تو معجزے کرنے والی ایک شخصیت ہے، یہ تو لوگوں کو شفا بانٹنے والا کوئی ہے۔ وہ اس پر ایک شفا بانٹنے والے کے طور پر ایمان لائے، مسیح کے طور پر نہیں۔ اور مسیح جو ان کے دلوں کے حال جانتا تھا، جیسا کہ ہمیں یوحنا بتاتے ہیں، ان کے ایمان پر ایمان نہیں لایا۔ یہ ایمان کھوکھلا تھا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خدا کو اور خداوند یسوع مسیح کو کھوکھلی عبادت پسند نہیں۔ جس عبادت میں خدا ہی نہ ہو وہ عبادت خدا کو پسند نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھوکھلا ایمان خداوند یسوع مسیح کو پسند نہیں آیا۔ اگر ہم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کریں کہ خداوند یسوع ہی مسیح ہے تو ہمارا ایمان بھی کھوکھلا ہے، اور اس ایمان کی کوئی قیمت، کوئی وقت نہیں۔ خداوند یسوع مسیح ایسے ایمان کی خواہش نہ کرتا ہے اور نہ ہی ایسے ایمان کی اس کو طلب ہے۔ ہمیں اپنے اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا ہم اس کے مسیح ہونے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ کتنی خوبصورت بات لکھی یوحنا نے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ علیم کل ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے خیال اور ان کے ذہن کی اختراعوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بڑی قدرت والی آواز ہیکل میں گونجی، اور اس آواز کی وجہ سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس آواز میں قدرت تھی، اس آواز میں الہی اختیار تھا۔ وہ قادر مطلق کی آواز تھی جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قادر مطلق یسوع اب علیم کل بھی ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے خیالات کو جاننے والا بھی ہے۔ اور اگر کوئی قادر مطلق بھی ہو اور علیم کل بھی ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ صفات تو صرف اور صرف خدا کی ہیں۔ خدا ہمہ جا ہے، علیم کل ہے اور قادر مطلق ہے۔ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا اور اپنے علم کو ظاہر کر دیا۔ پھر کیوں نہ ہم اسے خدا مانیں؟ کیوں نہ ہم اس پر ویسے ہی ایمان لے کر آئیں جیسا وہ ہے؟ اور اگر ویسا ایمان ہوگا تو اس کی نظر میں مقبول ہوگا، اور اس کو خدا جان کر اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو تبھی ہماری عبادت مقبول ہوگی۔ تو دوستو، آج ہم نے ہیکل کی صفائی کے واقعے پر گیان دھیان مکمل کر لیا۔ ابھی بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہوں گی۔ شاید آپ کے دلوں میں کوئی تشنگی رہ گئی ہو۔ اگر ذہنوں میں کوئی سوال ابھرا ہے یا دل میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ فیس بک یا اسکائپ کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے رابطے کا، آپ کے قیمتی مشورہ جات کا انتظار رہتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس کا یا بائبل مقدس کا کوئی نسخہ چاہیے
تو اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے آپ تک پہنچا دیں۔ اب میری وہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اپنا اور خداوند یسوع مسیح کا حقیقی عرفان عطا فرمائے، تاکہ نہ ہمارا ایمان کھوکھلا رہے اور نہ ہی ہماری عبادت کھوکھلی ہو۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔